دو سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے سجدے کی آیتیں آئیں تو سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایک ساتھ ساری آیتوں کا سجدہ کریں جو 14 آیتیں سجدے کی پڑھیں یعنی مکمل قرآن پڑھنے کے بعد، یا جب سجدہ آئے اسی وقت سجدہ کر لیں، کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم مکمل پڑھ لیا، اب اس کو کیسے بخشیں؟ اس طرح سوال ہے۔ تو سجدے کا حکم تو یہ ہے کہ جس وقت ہم نے سجدے والی آیت پڑھی اس وقت اگر سجدہ کر لیا یا اس جگہ پر ہے کہ سجدہ کر سکتے ہیں تو افضل ہے، بہتر ہے، سجدہ اسی وقت کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستے میں ہیں، قرآن کریم ہمارے پاس نہیں، ہم اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یا کسی آدمی نے قرآن کی تلاوت کی، سجدے کی آیت آ گئی اور ہم کسی ایسی جگہ ہیں سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں کرے، جہاں پہنچے سجدے کی جگہ اچھی طرح سجدہ کرنے کی حالت میں پہنچے تو سجدہ کر لے۔ تو سجدے کے بہت سارے احکامات ہیں، آپ خود قرآن کریم پڑھیں یا کوئی اور پڑھے، چاہے آپ موبائل کے ذریعے سے سنیں یا کسی اور کے ذریعے سے قرآن میں سجدے والی آیت سنیں گے تو سجدہ واجب ہوگا، کرنا ضروری ہے۔ اور ہم پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی مکمل سجدے کر سکتے ہیں، تمام کے تمام سجدے 14 کے 14 سجدے کر سکتے ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کیسے بخشیں؟ عام طور پر ہماری مائیں بہنیں زیادہ کنفیوز ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، خاص کر رمضان کے مہینے میں کہ قرآن مکمل ہو گیا، اب اس کے بخشوانے کی فکر میں ہیں۔ اب امام صاحب کے پاس خبر بھیجی کہ میرا قرآن پورا ہو گیا، اس کو بخش دو، یا کسی اور زیادہ پڑھی لکھی عورت کے پاس خبر بھیجی کہ قرآن بخش دو۔ قرآن تو پڑھ لیا بیچاری نے، لیکن اسے بخشنے کا ہی پتہ نہیں، قرآن بخشتے کیسے ہیں، ایصال ثواب پہنچاتے کیسے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ کیسے ہوگا۔ بس قرآن پڑھ دیا، اب اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس قرآن کے پڑھنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں۔ ہم نے قرآن کریم پڑھا اپنے والد کے لیے کہ اس کا ثواب میرے والد محترم کو پہنچے یا میری والدہ کو یا فلاں مرحوم کو پہنچے، تو قرآن پڑھتے وقت ہم نے نیت کر لی کہ اس کا ثواب میرے والد محترم کو پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہیں کہ اس کا ثواب آپ کے والد محترم کو پہنچا دیں گے۔ یا نیت تو ہم نے کی نہیں، قرآن پڑھ لیا مکمل، اب بعد میں نیت کی ہے کہ میں اس کا ثواب اپنے والد، والدہ، دادی، دادا، اپنے مرحومین کے لیے پہنچانا چاہتا ہوں یا پہنچانا چاہتی ہوں، تو اب وہ ہاتھ اٹھائے اور یوں کہے کہ الہ العالمین، میں نے جو یہ قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والد، والدہ، تمام مرحوم کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ تو قرآن بخشوانے کے لیے کوئی نظام نہیں بنانا، مجمع اکٹھا نہیں کرنا، سینی تقسیم نہیں کرنی، صرف نیت کرنی ہے اور اس کے نام سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچا دے، یہ قرآن بخشا گیا۔ کوئی اس کے لیے جم گٹھا اکٹھا نہیں کرنا۔ تو ہماری بعض بہنیں بڑی پریشان رہتی ہیں، اور بعض عورتوں کو دیکھا میں نے کہ وہ دعائے استغفار، منزلیں، کچھ چھوٹی چھوٹی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، 16 سورہ، 5 سورہ، یہ اس طرح کے سورے ہوتے ہیں کہ ان میں دعا لکھی ہوتی ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر یہ دعا پڑھیں۔ اب وہ بیچاری الفاظوں میں کہہ رہی ہے اللہ مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اللہ میں گنہگار ہوں، میں فلاں ہوں، خطا کار ہوں، یہ دعا اس میں لکھی ہوئی ہے، دعا پڑھ دی اور بس ایصال ثواب ہو گیا۔
تو دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے، اپنے الفاظوں میں، اپنی زبان میں۔ کوئی دیہاتی ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی علاقے کا ہے، جو زبان اس کی ہے، اللہ تمام زبانیں جانتا ہے، وہ اپنی زبان میں اللہ سے کہے الہ العالمین میں نے یہ فلاں کام کیا ہے، اس کو پورا کر دے، اللہ سمجھ جائے گا، عطا فرما دے گا۔ تو قرآن کریم بخشنے کا کوئی نظام نہیں بنانا۔ قرآن پڑھیے، پڑھنے کے بعد اپنے الفاظوں میں، اپنی زبان میں، جیسے بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگنے کے لیے، چیز مانگنے کے لیے اپنی زبان میں التجا کرتا ہے، رونا دھونا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ پورا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ سمجھ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے اندر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ سمجھے گا؟ ہمارا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتلا دی کہ سجدہ آپ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، 14 سجدے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے نیت باندھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض کو دیکھا میں نے کہ سجدے کی آیت آ گئی، اب قرآن بند کیا، قرآن بند کرنے کے بعد کھڑے ہوئے، نیت باندھی اور پھر سجدے میں گئے، سلام بھی پھیرا۔ تو صرف قرآن نے سجدے کا حکم دیا ہے، نیت باندھنے کا نہیں، سلام پھیرنے کا نہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں کعبے کی طرف کو رخ کیجئے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع سجدے میں جائیے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، آپ کا سجدہ ہو گیا۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ، قرآن بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں امام کے پاس جا کر پریشان نہ ہوں، کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے ہوئے خود قرآن کریم پڑھنے کے بعد مکمل طور پر قرآن کر دیا، ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے دعا کیجئے، جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا انشاءاللہ۔